اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں گا جو میرے ساتھ رمضان المبارک 2023 میں پیش آیا۔ ناظرین یہ واقعہ آپ کا ٹائم تو لے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس واقعہ کو سننے کے بعد اس کو بہت زیادہ پسند بھی کریں گے اور اس سے آپ کو سمجھنے اور سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ ناظرین آج کل کے دور میں ہم لوگوں میں صبر اور برداشت بہت کم ہو گئی ہے، اور ہم ہر جگہ پہ اپنا گھر ہو، گلی ہو، محلہ ہو، آفس ہو، کاروبار ہو، بازار ہو، ہر جگہ پہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور چیزوں پر بہت جلد غصے میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے بہت بڑے بڑے نقصان کر لیتے ہیں اور بڑی بڑی آزمائشوں اور مصیبتوں میں جکڑے جاتے ہیں، اور یہ ایسی آزمائشیں اور تکلیفیں ہیں جو ختم ہونے کا پھر نام نہیں لیتی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سبق ملے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی اور ہم جلد بازی میں اپنے بہت سارے نقصان کر لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس واقعہ کی طرف۔ ناظرین یہ رمضان المبارک 2023 کے آخری عشرے کی بات ہے۔ میں نے اپنا اور اپنے بچوں کا فطرانہ ادا کرنے کے لیے رقم الگ کی، اور یہ اماؤنٹ کوئی اچھی خاصی تھی، کیونکہ ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے میں ایک بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے بچوں کی برکت اور کثرت سے نوازا ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے اپنے فطرانے کی رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس کو تقسیم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس رقم کو میں 3 غریب لوگوں میں مستحق افراد میں تقسیم کروں گا، جس سے کم از کم ان کے 2 ٹائم کے کھانے یا 1 دن کا کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ میری یہی سوچ تھی، اور اس سوچ کو میں نے عملی جامہ پہنانے کے لیے پہلے حصے کو میں نے اپنے ارد گرد موجود مستحق افراد کو ڈھونڈ کر ادا کر دیا۔ ناظرین دوسرا حصہ بھی اسی طرح میں نے کسی مستحق معذور افراد کو ادا کر دیا۔ میرے پاس ناظرین ایک فطرانے کی رقم کا تیسرا حصہ پڑا تھا، جو میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب میں اکثر بازار جاتا تھا تو مجھے راستے میں ایک بارش بزرگ ویل چیئر پر نظر آتے تھے، جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھے، کافی عمر رسیدہ تھے اور بیمار بھی تھے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ یہ رقم میں جب کبھی بازار کا چکر لگا تو میں یہ رقم ان کو دوں گا۔ میں نے یہ سوچ کر وہ رقم اپنے پاس رکھی۔ ناظرین جس دن کا یہ واقعہ ہے، اس دن بہت زیادہ بارش ہوئی، سارا دن بارش لگی رہی، رات سے بارش شروع ہوئی اور اگلے دن بھی سارا دن بارش تھی، اور ہر جگہ پہ پانی کھڑا ہو گیا، سڑکوں پر مختلف جگہ پہ۔ میں نے اپنے بچوں کو اسکول سے لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اچانک مجھے گھر سے کال آئی کہ آتے ہوئے سبزی اور افطاری کا سامان لیتے ہیں۔ ناظرین میں نے بازار میں ایک جگہ پہ گاڑی کھڑی کی اور سبزی اور افطاری کا سامان لینے کے لیے جب گاڑی سے جو ہی باہر نکلا تو اچانک سے میرے بہت قریب سے ایک بلیک کلر کی بڑی سی کار گزری، اور اتنی سپیڈ میں گزری کہ میں بڑی مشکل سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مشکل سے بچا لیا، اور اس گاڑی کے گزرنے کی وجہ سے میرے سارے کپڑے سر سے لے کر پاؤں تک سارا میں روڈ کے اوپر جو گندا پانی بارش کی وجہ سے کھڑا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں سر سے پاؤں تک پانی میں نہا گیا،
اور میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ ناظرین، میں نے سبزی اور افطاری کا سامان لیا اور اسی طرح گاڑی میں بیٹھا اور بچوں کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن ناظرین، مجھے اس وقت اتنا غصہ آیا کہ اگر وہ گاڑی والا رک جاتا تو نہ جانے میں اس کے ساتھ کیا کر دیتا۔ میں بہت تکلیف میں تھا اور بہت ہی غصے میں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ گاڑی والا جس سپیڈ سے گزر کے گیا، وہ اگر رک جاتا تو پتہ نہیں کیا معاملات ہو جاتے، کتنا میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہوتا، بہت سارے معاملات ہو جاتے۔ تو میں نے دل میں پھر سوچا کہ کوئی بات نہیں، چلا گیا تو برداشت کر لو۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا۔ لیکن انسان کا جو نفس ہے نا، شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، وہ مجھے اندر سے بہت تکلیف ہو رہی تھی اپنے آپ کو جب دیکھ رہا تھا سارا معاملات، تو وہ بیان نہیں کر سکتا میں آپ کو اتنا میں۔ لیکن میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا میں نے، تاکہ اپنے کو جذبات کنٹرول میں ہو جائیں۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کا غصہ بھی کم ہوتا ہے۔ جب ہم گھر پہنچے اور میں نے بچوں کو گھر ڈراپ کیا تو اس وقت جب میں نے ٹائم دیکھا تو نادرا آفس بند ہونے میں کچھ تقریباً 50 منٹ رہتے تھے۔ میں نے اپنی بچی کا شناختی کارڈ بنوایا تھا جو نادرا آفس میں مجھے میسج آیا تھا کہ بن چکے، آ کے لے جائیں۔ تو اس دن میں نے کہا تھا کہ چلیں یہ نادرا آفس سے شناختی کارڈ بھی بچی کا کلیکٹ کرتے ہیں، اور میرے پاس وہ فطرانے کی رقم بھی پڑی تھی جو میں نے ان بزرگوں کو دینی تھی، اور وہ اسی راستے میں آتے تھے۔ ناظرین، جب میں نے اپنے آپ کو کپڑوں کو دیکھا تو میں نے ٹائم کو بھی دیکھا، تو میں نے سوچا کہ اگر میں یہ نہانے چلا گیا، کپڑے تبدیل کیے، تو پھر یہ ٹائم گزر جائے گا اور نادرا آفس بند ہو جائے گا۔ میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا، اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت گھر میں لائٹ بھی نہیں تھی اور میرا کوئی دوسرا سوٹ بھی استری نہیں تھا۔ دیکھیں یہ کیسے ہر کام اس طرح چلتا جا رہا تھا کہ میں نے فوراً ایک فیصلہ لیا، اپنا بائک نکالا، منہ ہاتھ دھویا اور انہی کپڑوں میں اپنی شاپ کی طرف چل پڑا۔ میری شاپ نادرا آفس جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے۔ وہاں میں اپنی شاپ پہ پہنچ کر میں نے فوری طور پہ وہاں سے ایک نیا ٹریک سوٹ تبدیل کیا اور اپنے جو خراب کپڑے تھے وہ شاپر میں ڈالے اور اپنے بائک کے ساتھ لٹکا لیے۔ جب میں نے نیا ٹریک سوٹ پہنا اور ٹائم دیکھا تو ٹائم تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا نادرا آفس بند ہونے میں۔ میں جلدی سے شاپ بند کر کے نکل پڑا۔ جب میں نادرا آفس کے قریب پہنچا تو مجھے وہی بزرگ نظر آئے ویل چیئر پر، جن کے لیے میں نے فطرانہ رکھا ہوا تھا ان کو دینے کے لیے۔ ناظرین، جب میں ان کے پاس رکا اور ان کو میں نے فطرانہ کی رقم ادا کی اور اپنی جیب سے بٹوے میں سے کچھ پیسے اور بھی نکال کر ان کو دیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج آپ یہ پیسے رکھ لیں، مجھے یہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے ایک سوٹ دے دیں، میں نے عید پر پہننا ہے۔ ناظرین، میں نے ان کے ہاتھ میں وہی شاپر سوٹ والا پکڑایا بائک سے اتار کر، اور معزز خواہانہ انداز میں میں نے ان کو کہا کہ بزرگوں، میرے پاس سوٹ تو ہے پر یہ بارش کے پانی سے گندا ہو گیا ہے اور گیلا بھی ہے، اور یہ میں نے ابھی تبدیل کیا ہے راستے میں آتے ہوئے۔ انہوں نے اس شاپر میں سے سوٹ کو کھول کر دیکھا اور سوٹ کو پسند فرماتے ہوئے بولے، کوئی بات نہیں، میں گھر جا کر اپنی بیٹی سے اس کو دھلا لوں گا اور یہ عید پر پہنوں گا۔ وہ سوٹ کو دیکھ کر کافی مطمئن نظر آ رہے تھے اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دے رہے تھے۔ ناظرین، میں اسی وقت سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ سوٹ میرے پاس نہ ہوتا اور میں ادھر تو میں نے یہ انسان کے دیکھیں مقدر میں ہر جو چیز لکھی ہے وہ ہونی ہوتی ہے، میرے پاس نئے سوٹ دینے کے لیے اس وقت کتنے پیسے نہیں تھے۔
تو اللہ پاک نے میری بھی مدد فرمائی، ان بزرگوں کی بھی مدد فرمائی۔ میں اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اگر وہ گاڑی والا یہ میرا سوٹ میرے اوپر پانی نہ گراتا، گندا نہ کرتا، تو آج میں کتنی بڑی نیکی سے محروم ہو جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیں کیسے ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی چلی گئی۔ میں نے جب بچوں کو لے کر نکلا گاڑی سے اترا تو گاڑی والے نے مجھے اس طرح میرے کپڑے خراب کر دیے۔ پھر گھر پہنچا، گھر میں لائٹ نہیں تھی، پھر میرا کوئی نیا سوٹ بھی استری نہیں تھا، پھر ٹائم شارٹ تھا، میں اسی طرح نکل پڑا۔ پھر یہ دیکھیں کیسے تانے بانے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہے، اور مجھے اسی جگہ پہ لے گئے جس جگہ پہ جس بزرگوں کو اس چیز کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا ماحول بنایا کہ میں اس جگہ پہ ان کے پاس پہنچ گیا اور میں نے وہ چیز، ان کی امانت ان کے حوالے کر دی۔ ناظرین دیکھیں ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ جو آزمائش اچھے یا برے ہمارے پاس کچھ بھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، ان کو صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر میں اس وقت وہ گاڑی والا رک جاتا تو نہ جانے میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا اور ہم دونوں کون سی کوئی مصیبت میں پھنس جاتے، اور یہ میں اتنی بڑی نیکی سے محروم ہو جاتا۔ ناظرین میں نے گھر آ کر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک سعادت بخشی اور ایک بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ ہمیشہ صبر اور برداشت سے کام لیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن وقت آنے پر ہم لوگ پھر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے ہمارے لیے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔